أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بلکہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوبصورت بنا دیا گیا اور ان کو راہ حق سے روک دیا گیا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ دشوار ہے، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ متقین سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، اس کا پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ متقین کا انجام ہے، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور ان گروہوں میں سے بعض وہ ہیں جو اس نازل شدہ کے بعض حصہ کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہیے کہ مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے جو عربی زبان میں دستور ہے، اور اگر آپ بھی اس علم کے آنے کے بعد بالفرض ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے تو اللہ کے مقابلہ میں آپ کا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ بچانے والا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران دین و ملت، آج کی نشست میں قرآن حکیم نے ہمارے دشمن کی ایک چال بازی بیان کی ہے۔ دشمن کے حملہ کرنے کا ایک مخفی ترین راستہ تھا جو ہمیں بتا دیا ہے۔
ان ہونا دشمن ہو جس کی چالاکیوں سے ہم بے خبر ہوں، وہ کدھر سے حملہ کرے گا اور کدھر سے وار کرے گا، اس کے پاس طاقت کتنی ہے، یہ سب کچھ اگر پردہ خفا میں ہو، پوشیدہ ہو، معلوم نہ ہو تو جنگ جیتنا اور لڑائی جیتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر معلوم ہو دشمن کے پاس کتنی طاقت ہے، وہ کدھر کدھر سے حملہ کر سکتا ہے، اس کی ہیلہ سازیاں، اس کی چالاکیاں اور اس کی اپنی جنگی حکمت عملیاں کیا ہیں، اگر معلوم ہو جائے تو پھر جنگ کا جیتنا بہت سارا آسان ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان کے ساتھ ایک دشمن اپنی فوج لے کر جنگ کرنے کے لیے تلا ہوا ہی نہیں ہے صرف، بلکہ وہ برسرے پیکار ہے اور وہ جنگ کر رہا ہے۔ میری مراد ہے شیطان ہمارا دشمن ہے، اور صرف یہی نہیں کہ ہم سب کا مجموعی طور پر، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کا پورا دشمن ہے، اور دشمن بھی کھلم کھلا ہے، اور دشمن اپنی تمام لشکروں کے ساتھ مل کر وہ ہم پر حملہ زن ہوتا ہے۔ شیطان کے لشکروں کا اندازہ اس حدیث شریف سے لگایا جا سکتا ہے جو کل ہی کے سبق میں ابھی ہم پڑھ کر فارغ ہوئے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو سیدھا راستہ ہے اس کی مثال سمجھو کہ یوں ہے کہ ایک راستہ ہو، اس راستے کے توڑو توڑ اول سے لے کر آخر تک دونوں طرف دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان دروازوں کے آگے ہر دروازے کے سامنے پردہ لٹک رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ راستے کے اس طرف کھڑا ہو کر کوئی تمہیں بلا رہا ہے کہ ادھر میری طرف دیکھو، ادھر چلتے آؤ، دائیں بائیں نہ دیکھو، کوئی تمہیں آواز مار رہا ہے۔ یہ مثال رسول پاک علیہ السلام نے فرمائی، اور پھر اس مثال کی وضاحت یوں ارشاد فرمائی، یہ جو ایک سیدھا راستہ ہے یہ قرآن کا راستہ ہے، یہ دین مبین کا راستہ ہے، اردا گرد دونوں طرف دائیں بائیں دروازے کھلے ہوئے ہیں، آگے پردے لٹک رہے ہوئے ہیں، وہ پردے اللہ کی حد بندیاں ہیں، ان پردوں کو نہ چھیڑنا، اگر پردے چھیڑ کر اندر جھانکو گے وہ دروازے گناہوں کے دروازے ہیں، اور تم اگر اندر جھانک لوگے تو پھر داخل بھی ہو جاؤ گے۔ اس حدیث سے میں نے کیا بات آپ کو کہنا چاہی، وہ ایسا چال باز دشمن ہے ہمارا شیطان، اس نے ہماری زندگی کے آخری دن تک یہ انتظام کیا ہوا ہے کہ ہم جدھر بھی خیر کا ارادہ لے کر نکلیں، اس نے دائیں اور بائیں شرارتوں، حرام کاریوں، بدماشیوں، گناہوں کے دروازے کھول کر کے ہمیں آوازیں دے رہا ہے۔ میں کہوں گا کہ ایک مختصر سی نماز ہی کی مثال آپ لے لیجئے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے دکان سے اٹھ کر جانا پڑ جاتا ہے یا گھر سے اٹھ کر جانا پڑ جاتا ہے، تو یہ جو ادھر ادھر کے خیالات آ کر تمہیں روکتے ہیں، یہ خیالات اصل میں خود نہیں آ رہے ہیں، میں بات اتر نہیں رہی ہے کہ ٹھنڈا پیغام تو مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، یہ کیوں آخر اپنی گندی روش ترک کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ مولا کائنات نے جواب دیا، میں پہنچ گیا سبق پر، مولا کائنات نے جواب دیا، ہوا اصل میں یہ ہے کہ یہ جو بھی غلط کام کر رہے تھے نا، کام وہ غلط تھا، لیکن شیطان نے اس غلط کام کو اتنا سونا کر کے ان کے سامنے رکھ دیا ہے، اتنا مزین کر کے ان کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اس کام کی جو بظاہر خوبصورتی ہے اسی میں اترے چلے جا رہے ہیں، وہ اندر حقیقت میں جو زہر، جیسے کہ شیخ سعدی نے ایک موقع پر کہا تھا کہ یہ سانپ جو اتنا منقش ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اس پر دھاریاں ہوتی ہیں، دیکھ کر تو اگر ہمیں زہر کا پتہ نہ ہوتا تو ہم کہتے یہ کتنا خوبصورت جیو ہے اور کتنا زبردست یہ حیوان ہے، لیکن اس خوبصورت چمڑی کے اندر جو زہر بھرا ہوا ہے اس سے تو ہمیں نہیں آگاہی ہوتی نا کہ یہ کتنا کچھ زہر رکھتا ہے، گھاتک قسم کا یہ سانپ۔ تو یہ شیطان نے ہمارے ہر کام کو مزین کر دیا، اور کافروں کا ہر کام اتنا خوبصورت کر کے
ان کے سامنے کیا، انہیں جماؤ دے دیا، اس پر ٹھہراؤ دے دیا اس پر، اب وہ اس کام کی غلط حسن اور خوبصورتی اور تزیین اور آرائش میں اتنا کھپ چکے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے دین مبین کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں آ رہا ہے، ان کی توجہ ہی نہیں آ رہی ہے۔ یہ کیا آپ نے سمجھا کہ یہ صرف کافروں کی بات ہے؟ وہ کسی موقع پر یہ چند دنوں میں مجھے چائنا کا ایک سوال میرے پاس پہنچا، تو کسی ملاقات ہوئی ہوگی نوجوان کی، کوئی ادھر گیا ہوگا، تو انہوں نے آبجیکشن کیا کہ تمہارا بھی کیا رب ہے؟ رب تو ہمارا ہے نا جی، ہم اپنے رب کو دیکھ کر عبادت کرتے ہیں، تمہارا کیا رب ہے جو نظر ہی نہیں آتا ہے؟ جو نظر نہ آئے وہ رب کیسا ہوتا ہے؟ تو ان کے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ رب تو وہ ہوتا ہے نا جو سامنے ہو، رب تو وہ ہوتا ہے نا جو نظر آئے، رب تو وہ ہوتا ہے جسے دیکھا جائے، رب تو وہ ہوتا ہے جس کے سامنے اپنا درد سنایا جائے۔ اب شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ رب وہ ہے جو دکھنے والا ہو، جو دکھنے والا نہ ہو وہ بلا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہانی تھی کافروں کی، تو قرآن حکیم نے یہ راز صرف کافروں کے لیے بیان نہیں کیا بلکہ ارشاد گرامی ہوا زین لہم الشیطان اعمالہم، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اعمال شیطان نے مزین کر دیے ہوئے ہیں۔ یہ زناکار جو زنا کرتا ہے تو اس کی نظر میں شیطان کوئی خوبصورتی بٹھاتا ہے تو وہ زنا کرتا ہے۔ یہ شرابی جب شراب پیتا ہے تو شراب کا کوئی فائدہ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے، وہ جی میں تسکین کے لیے پیتا ہوں، میں جی آرام کے لیے پیتا ہوں، جی میں ٹینشن فری ہونے کے لیے پیتا ہوں۔ یہ اس طرح کی ملمہ سازیاں اور ملمہ کاریاں شیطان سامنے ڈالتا ہے۔ یہ ایک بار ٹیلی ویژن میں نے خبریں سنی، ان خبروں میں ایک جملہ چل رہا تھا، آج فلانا ڈاکو مارا گیا، تو اس ڈاکو کے مارے جانے پر بڑے غریب لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے غریبوں نے بڑے درد کا اظہار کیا۔ وہ جملے چلتے چلتے یہ بات سامنے آئی، یہ مارا جانے والا ڈاکو جو تھا نا، یہ مالداروں سے پیسے لوٹتا تھا اور غریبوں کے تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ اب اس کے ذہن میں شیطان نے یہ بات، یہ مسلمانوں کا مال لوٹنا کوئی کمال تو نہیں ہے، کوئی نیکی تو نہیں ہے، یہ برائی تھی، یہ گناہ تھا، یہ بدکاری تھی اور یہ اللہ کے حکم کو توڑنا تھا، لیکن شیطان نے اسے مزین کر دیا۔ ہاں جی یہ مالدار بڑے برے ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، یہ پیسہ چھپا کر رکھتے ہیں، ان سے پیسہ چھینو نہ جی، اور چھین کر پھر ان غریبوں کو دو، ان کے چولہے جل جائیں۔ تو اب اس نے ایک اچھائی کے راستے کے پردے کے پیچھے برائی کروا لی اس بندہ خدا سے۔ تو میں نے یہ ایک مثال چلتے چلتے آپ کے سامنے کہہ دی۔ تو یہ شیطان ہر برے کام کو پہلے خوبصورت غلاف میں لپیٹتا ہے، لپیٹنے کے بعد پھر اسے انسانی نظروں کے سامنے کر دیتا ہے، جس بنیاد پر پھر انسان بہک جاتا ہے، وہ ظاہری حسن میں کھو جاتا ہے۔ وہ جان نہیں سکتا کہ یہ ظاہر کا حسن تو فنا ہو جانے والا ہے، دائمی حسن تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، دائمی حسن تو رسول پاک علیہ السلام کے مذہب کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ بعض اوقات ایک جملہ کہیں اور سے بھی ملے تو حاصل کرنا برا نہیں ہوتا۔ میں رمضان المبارک میں جب سحری کھا رہے ہوتے تو مفتی محمد اکمل صاحب یہ اہل سنت کے اچھے اور عظیم عالم ہیں، تو یہ ٹیلی ویژن پر مسائل پر گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو کسی دن عنوان کوئی بھی تھا لیکن ایک جملہ میں نے ان کا وہاں سے حاصل کر لیا۔ انہوں نے کہا جی بعض اوقات یہ جو شیطان ہے یہ نیکی سے ہٹانے کے لیے بھی ایک ایسا نیکی کا راستہ سامنے کرتا ہے، نیکی سے ہٹانے کے لیے ایک ایسا نیکی کا راستہ سامنے کر دیتا ہے کہ بندہ ادھر متوجہ ہو کر کے اصل نیکی کو فراموش کر دیتا ہے۔ تو شیطان کی چال بازی ہے کہ کسی طریقے سے یہ بڑی نیکی سے ہٹے نہ، چھوٹی پر تو آئے، جب بڑی سے میں ہٹا چکوں گا پھر چھوٹی سے بھی ہٹانا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ میں کہوں گا اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہو، وہ اس بندے کی بات، میں اس بندے کی بات کہوں گا، میں نام لینے سے مجھے غرض نہیں ہے۔ اس نے کہا جی میں مسجد میں نماز نہیں پڑھتا ہوں جی۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہا جی مولویوں کے رولے ہی ختم نہیں ہوتے، ان کی جنگیں ہی ختم نہیں ہوتی، یہ لڑتے رہتے ہیں، یہ ایسے ویسے کہتے رہتے ہیں۔ تو شیطان نے ان کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو چھڑوانے کا بہانہ قائم کر دیا۔ یہ جماعت حضور کی سنت تھی، اتنی عظیم و شان سنت کہ حضور فرماتے تھے کہ اگر تم جماعت میں شریک نہیں ہوئے نا تو دل چاہتا ہے کہ لکڑیاں لے کر تمہارے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تم نے اتنی عظیم و شان سنت کو ترک کر دیا جس میں پہنچنے
والے کے بارے میں یہ مجدہ جاں فضا حضور نے سنا دیا، جو جماعت کی پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس پر درود نازل فرما دیتے ہیں، جو جماعت کی دوسری صف میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس پر بھی درود نازل فرما دیتے ہیں۔ اتنی عظیم الشان سنت، لیکن شیطان نے اس کو پہلے ہٹانے کے لیے چمکایا، کہا دیکھو نا جی یہ مولانا تو لڑتے ہیں، یہ تو اچھے لوگ نہیں ہوتے نا، گھر میں نماز پڑھتے ہیں بڑی تسلی ہوگی، بڑے سکون سے پڑھیں گے، نہ کوئی اختلاف ہوگا نہ کوئی رولا رپا ہوگا، مزے مزے سے اپنے اللہ کو یاد کریں گے۔ اس نے سنت کو چھڑوانے کے اوپر مولویوں کو داغداری کا ایک غلاف پہلے چڑھایا، نفرت پہلے دلائی، اور اس کے بعد کہا کہ جی گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ یہ مفتی اکمل صاحب کا جملہ بڑا زبردست جملہ ہے کہ ایک نیکی کی آڑ میں یہ دوسری نیکی ہٹوا دیتا ہے، ایک نیکی کی آڑ میں چھوٹی دکھا کر بڑی سے ہٹاتا ہے۔ جب بندہ ادھر سے ہٹ جاتا ہے تو پھر یہ چھوٹی سے ہٹانا تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ آئیے ہمیں جائزہ لینا ہے اپنے آپ کا۔ ہم جانتے ہیں سچ کیا ہے، ہم جانتے ہیں نماز کیا ہے، ہم جانتے ہیں قرآن کی تلاوت کیا فائدہ دیتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ والدین کی خدمت کیا دیتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ پڑوسیوں کا حق کیا ہے، یہ ساری اچھائیاں ہم جانتے ہیں۔ تو تولنا یہ ہے کہ ان اچھائیوں کو جاننے کے باوجود ہم میں سے ہے کوئی ایسا جو جاننے کے باوجود نماز سے ہٹا ہے؟ وہ جائزہ تولے بھلا شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کیا ہوا ہے، بھلا جو جانتا بھی ہے کہ سچ کمال ہے لیکن پھر بھی وہ چھوڑے ہوئے ہے، وہ تولے اور جائزہ تولے بھلا کہ شیطان نے سچ کے خلاف میرے دل میں کیا بات ڈالی ہوئی ہے، اور جھوٹ جو مجھے دے رہا ہے تو اس پر کون سا اس نے حسین غلاف ڈالا ہوا ہے۔ جیسے دکاندار طبقہ کہتا ہے علامہ صاحب کیا کریں، جب تک جھوٹ نہ بولیں دکان چلتی نہیں ہے۔ ہاں جی چلتی ہے، جب کل تک چلا کرتی تھی تو آج کیوں نہیں چلتی ہے؟ اس محفل میں ایسے نوجوان بیٹھے ہیں میں جنہیں جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی گاہک مڑتا ہے تو مڑ جائے، ہم حضور کی تجارت والی سنت کو فراموش تو نہیں ہونے دیتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں بھوکا نہیں رکھا ہوا ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ اس نے تمہارے دل میں خیال ڈال دیا، اور کوئی ایسا حسین پہلو ہے صحیح جو تمہارے دلوں میں بٹھا دیا اس نے، جب تک جھوٹ بولو گے نہیں تو دکانداری چلتی نہیں ہے۔ الغرض ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا ہے وہ کس نیکی کو فراموش کر رہا ہے، اور فراموش کرنے پر شیطان نے اس کے دل میں کون سا وسوسہ چمکا کر کے تو ڈالا ہوا ہے، اس کا جائزہ لے کر اللہ سے مدد مانگنی ہوگی ہمیں، اور تاکہ اس گناہوں کی لت سے ہماری جان خلاصی ہو جائے۔ ارشاد گرامی ہوا بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل، شیطان نے ان کے مکر کو مزین کر دیا اور وہ اللہ کے راستے سے روک دیے گئے۔ شیطان کا یہی تو طریقہ کار ہے، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے وہ اس طرح کی ہیلے سازیاں کر دیتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، یہ دیکھو مجھے کیسی اس موقع پر ہنسنے سی والی مثال ذہن میں آ گئی، یہ کہاں جا کر کے تو کیسے حملہ کرواتا ہے۔ مجھے اطلاع ہوئی کہ یہ حج کے موقع پر جب یہ شیطانوں کو کنکر مارے جاتے ہیں تو مبارک سنت یہ ہے کہ کنکر ایسے بس انگوٹھے پر رکھ کر اور شہادت کی انگلی کی ٹیک دے کر بس ایسے پھینکنا ہوتا ہے، وہ کس کر مارنا نہیں ہوتا بلکہ ایسے پھینکنا ہوتا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا جی وہاں ایک بندہ تھا، اس نے کہا پٹھان تھا، اسے غصہ آ گیا تو اس نے جوتا پکڑ کر اس نے کہا کنکر سے داغا شیطان کا کیا بنے گا۔ اس نے جوتا پکڑا اور پکڑ کر کھینچ کر کہا اس شیطان کے بچے کو میں ابھی ٹھیک کرتا ہوں۔ وہاں بھی اس نے دیکھو حضور کی سنت کو یہ پردے کے پیچھے کر دیا، پردہ سامنے یہ کیا، وہ شیطان اسی طرح کس کے مارنا چاہیے نا، آج تو یہ قابو آیا ہوا ہے، اسے ذرا زور سے مارنا چاہیے، یہ خیال اس نے دل میں ڈالا، اور دل میں ڈال کر اس بیچارے کی سنت، وہ جو رمی کرنے والی سنت ہے اس کو فراموش اس نے کروا دیا۔ الغرض کہاں اس کی چال بازیوں کی کہانیاں ہم سیکھیں گے۔ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اس لیے ہمارے حضور نے پہلے ہی ہمیں سکھا دیا کہ بات یہ ہے کہ تم یہ وظیفہ یاد کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مولا طاقت ہم میں تو ہے ہی نہیں ہے جی نیکی کرنے کی، تو دے گا تو ہم نیکی کر پائیں گے، اور برائی سے بچنے کی ہمت ہم میں تو ہے ہی نہیں ہے جی، آپ اے اللہ جی دو گے تو پھر ہم برائی سے بچ پائیں گے۔ اس وظیفے کو اپنا زندگی کا وظیفہ بناؤ، اللہ سے مدد مانگنا سیکھو، اس لیے کہ شیطان آخری لحظوں تک، رسول اللہ علیہ السلام نے آخری لحظے کی تصویر کیا بیان نہیں کی ہے، فرمایا کہ اے رشتہ دارو جب تمہارا کوئی فوت ہونے لگے تو پانی لے کر پاس آیا کرو۔ یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، جتنی حدیثیں میں نے پڑھی تو پانی لے کر پاس آیا کرو۔ میرے آقا ہوتا کیا ہے، فرمایا یہاں بھی شیطان آ پہنچتا ہے اور وہ زندگی بھر کی محنت لوٹ لینا چاہتا ہے۔ میرے حضور وہ کیا
کیا کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے کر سامنے آ جاتا ہے، آب زلال ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے کر سامنے آتا ہے تو موت کے وقت تلخی بڑی ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا محسوس کرتے ہو؟ فرمایا جیسے زندہ چڑیا کو سلاخ میں لگا کر کوئلوں کے اوپر رکھ دیا ہو نا، تو یہ ایسا سا کچھ احساس ہو رہا ہے جب کہ روح وجود سے نکل رہی ہے، تو آگ جیسے جسم کو اندر سے کھا رہی ہو، تلخی ہو، پیاس ہو، تو ایسے میں وہ کہتے ہیں کہ میں یہ تجھے پانی پلا سکتا ہوں اگر تو کہیں اتنا کہہ دے لا الہ غیری، میرے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، تو اتنا اگر کہیں کہہ دے تو میں یہ پانی تجھے پلا سکتا ہوں۔ تو دیکھا آپ نے وہ ٹھنڈے پانی کے پردے کے پیچھے اللہ کا انکار کروانے کے لیے آ گیا۔ یہ کیسے رنگ ہیں اس کے، یہ کیسی شرارتیں ہیں اس کی، یہ کوئی نہ کوئی ملمہ سازی، کوئی رنگ روغن کر کر تو گناہ سامنے لے آتا ہے۔ اور یہ آج کا سنت سے بھاگا ہوا انسان وہ دانائی رکھتا ہی نہیں ہے، سنت کو لیتا تو دانائی آتی، قرآن کو پڑھتا تو فہم آتا، مذہب سے قریب ہوتا تو اس کا سینہ کھل جاتا نا۔ نہ یہ مذہب سے قریب ہوا، نہ یہ سنت سے قریب ہوا، نہ یہ کتاب اللہ کی خوشبو اور مہک سونگ سکا، یہ دانا نہیں تھا، شیطان اسے پکڑتا گیا، بلکہ میں کہوں گا اسے رولتا چلا گیا۔ وہ انگلیوں پر ناچ نچانا بھی کہیں تو یہ بھی کوئی بعید نہیں ہوگا۔ آؤ قرآن کی روشنی لیتے ہیں، اللہ کی مدد مانگتے ہیں۔ ارشاد ہوا بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل، بلکہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوبصورت بنا دیا گیا اور ان کو راہ حق سے روک دیا گیا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ گمراہی دے دے پھر وہ ہدایت پر آنا اس کا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس آیت پر میں چونکہ تقدیر کے حوالے سے کئی موقعوں پر گفتگو کر چکا ہوں کہ اللہ کے گمراہی دینے کا معنی کیا ہوتا ہے، آج میں اس کی رویہ نہیں کرنا چاہوں گا۔ مجھے اگلے کچھ اسباق جتنی میں نے تلاوت کی، میرا دل ہے کہ میں اتنا تو ذرا آگے بڑھ جاؤں، پھر آئندہ یہ آیت آتی رہے گی جسے اللہ ہدایت دے اسے کون گمراہ کرے، جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کون ہدایت دے، یہ عنوان پھر آئندہ زمانوں میں آئے گا، تو انشاءاللہ اس کی توفیق سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگلی آیت میں رب کائنات نے تصویر کا ایک کالا رخ بیان فرمایا اور ارشاد ہوا کہ یہ جو کافر ہیں لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بس پوچھو ہی نہ۔ یار ایک جملہ تو ذرا محفوظ کرنا کہ کیا اس سے بڑا بھی کوئی عذاب ہوتا ہے کہ بندے کو ایسی ٹینشن لگ جائے، ایسی ٹینشن لگ جائے، ایسی ٹینشن لگ جائے کہ اس کا دماغ چاٹ جائے اندر سے، جیسے آج یہ امریکہ کو ٹینشن لگی ہوئی ہے دہشت گردی کی، مر مسلمان رہے ہیں، ڈر اسے پڑا ہوا ہے اور ہلاک مسلمان ہو رہے ہیں اور خطرے یہ محسوس کر رہا ہے، اگرچہ ہے تو یہ بھی پرلے درجے کا شیطان ہے اور یہ مکار ہے، یہ پیسے آفر لگاتا ہے اور آفر لگا کر مسلمانوں کو اندر ہی اندر سے گھن کی طرح چاٹتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی کوئی بات دل میں ہے تو صحیح نا کہ یہ مجھے کہیں یہ دہشت گرد مار نہ جائیں، اسامہ کہیں ہمیں برباد نہ کر دے، یہ طالبان کہیں ہمیں ہلاک نہ کر دیں۔ میرے جان میں کہوں گا کہ کیا یہ کم عذاب ہے کہ کافر کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ ہم کہیں مر ہی نہ جائیں، ہم کہیں لٹ ہی نہ جائیں، ہم کہیں برباد ہی نہ ہو جائیں۔ یہ تو ایمان ہے نا جو سکھاتا ہے اپنے ماننے والوں کو وہ موت سے نہ گھبرانا، اس لیے کہ حضور کا کلام ہے الموت تحفۃ المومن، یہ موت تو ایمان والے کا تحفہ ہوا کرتا ہے، یا اس دنیا سے منتقل ہو کر وہ اللہ کی رحمتوں کا حقدار بن جایا کرتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ دنیا کی زندگی میں عذاب، میں ایک عذاب کی تصویر میں نے کہی، یہ جو انہیں ٹینشن لگی ہوئی ہے 24 گھنٹے کی کہ ہم کہیں مارے نہ جائیں اور ہم کہیں ہلاک برباد نہ ہو جائیں، تو فرمایا دنیا میں ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو پھر بڑا سخت ہے۔ قرآن حکیم نے کہا وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، آخرت کا عذاب تو پھر بڑا سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اس عذاب سے انہیں کوئی بچانے والا پھر نہیں ہے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، یہ کافروں کا گرم گرم کڑوا کڑوا عنوان آنے کے بعد اب ذرا ٹھنڈا اور میٹھا عنوان شروع ہو گیا۔ جنت کی کہانی اللہ رب العالمین نے شروع فرمائی۔ اب یہ مزاج
قرآن کا آپ جان چکے ہو، جہاں یہ بدکاروں کی بات کرتا ہے ساتھ ہی نیکوکاروں کی بات کر دیتا ہے، جہاں یہ برے نتیجے اور انجام کی کہانی کھولتا ہے یہ ساتھ ہی کہیں اچھے نتیجے کی بات بھی کر دیتا ہے۔ ابھی ابھی کہا کافر مارے جائیں گے، دنیا میں ان کو عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہے، یہ آخرت کے عذاب کی بات کی تو ساتھ ہی کہہ دیا یہ جو مومنوں کی جنت ہے بھلا اس کی شان کیا ہے، بھلا اس کی صفت کیا ہے، بھلا اس کی مثال کیا ہے۔ فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، متقین سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثال بھلا کیا ہے اور اس کی صفت بھلا کیا ہے۔ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں رواں ہیں، یہ پہلی شان جنت کی بیان ہوئی۔ آج میں وہ جملہ مجھے مل چکا ہے، میں رمضان میں یہ اٹھاتے سوال رہ گیا تو مجھے جملہ وہ مل چکا ہے، میں عرض کیے دیتا ہوں آج آپ کی معلومات میں پہلا اضافہ جنت کے عنوان کے حوالے سے کروں گا۔ اس رمضان المبارک میں عیدگاہ مسجد میں وہ آخری ایام میں مسلسل جنت کے حوالے چلے، میں بتا رہا تھا انہیں کہ یہ برزخ کیا ہے، یہ قیامت کا دن کیا ہے، یہ پھر دوزخ کیا ہے، پھر یہ جنت کیا ہے، اور انہی دنوں میں منہاج مسجد میں کچھ ایسا عنوان چلا ہوا تھا، جمعرات میں بھی اور جمعے میں بھی، تو یہ آخری رمضان کے جو حصے تھے اس میں جنت کافی ٹھیک ٹھاک کر کے بیان ہوئی، قرآن و سنت میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ لیکن میں جو ایک بات میرے دل میں کھٹکتی رہی، میں سوچتا تھا کہ میں انشاءاللہ جب میری ملاقات ہوئی نا قبلہ شاہ صاحب سے پوچھوں گا لازمی، اچھا پھر میں سوچتا کہ جب میری ملاقات ہوگی قبلہ استاد گرامی سے علامہ نور محمد صاحب بندیالوی تو میں ان سے پوچھوں گا، پھر کبھی خیال آتا چلو یہ مصروف ہے کسی بڑے عالم سے پوچھوں گا۔ میں اس طلب میں تھا، وہ چیز کیا تھی جو مجھے اس طلب پر ابھار رہی تھی؟ میں پڑھتا یہ تھا کہ حضور فرماتے ہیں جنت کی شان کیا ہے، وہ حوالہ جات جو آپ پڑھ چکے ہو صرف تصویر بولنے لگا ہوں جی۔ وہاں ایک درخت ہے، اگر 70 سال بندہ چلے نا اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اچھا 70 کا عدد آیا، اچھا پھر آگے دیکھو جی جنت میں ایک گھر ہے اس کے 70 کمرے ہیں، اچھا جی 70 کا پھر عدد آ گیا، ہر کمرے میں 70 بستر لگے ہوئے ہیں، یہ پھر 70 کا عدد آ گیا، اور ہر بستر پر 70 رنگ کی چادریں بچھی ہوئی ہیں، یہ پھر 70 کا عدد آ گیا، اور ہر بستر پر 70 دسترخوان لگے ہوئے ہیں، یہ پھر 70 کی بات ہو گئی۔ اچھا جی ہر دسترخوان پر 70 کھانے ہیں۔ میں نے کہا مولا یہ 70 کیا چیز ہے؟ یہ حضور جب بھی ارشاد فرماتے ہیں تو اکثر ہم نے دیکھا یہ 70 حتیٰ کہ یہاں تک حضور لے آئے بات کہ ہر کھانے سے جب تم ایک نوالا اٹھاؤ گے تو ہر نوالے میں پھر تمہیں 70 ذائقے محسوس ہوں گے، اور جب اگلا نوالا اٹھاؤ گے تو پھر 70 ذائقے تمہیں محسوس ہوں گے۔ میں یہ سوچتا رہا، نہ پتا ہو تو بندہ سوچ ہی سکتا ہے نا، علم تو سارا اللہ کے پاس ہے، رسول اللہ علیہ السلام پر اللہ کی عطا سے ہے۔ میں سوچتا یار یہ 70 کیا ہے، یہ ہر بات میں 70، ہر بات میں 70، ہر بات میں 70، یہ 70 کی عدد میں آخر کیا چیز ہے جو حضور ہر چیز میں 70 لگا دیتے ہیں ساتھ؟ تو اللہ رحمت نازل فرمائے، محدث شہیر، محدث عظیم حضرت علی بن سلطان ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ پر انہوں نے اس کی وضاحت فرما دی۔ وہ سبق کے دوران ایک جملہ آ گیا، میں نے بچوں سے کہا محفوظ کر لو، مجھے اس کی طلب تھی تو آج آپ کو بغیر طلب کے سامنے آ چکا ہے۔ ہاں جی وہ جملہ کیا تھا؟ تو جنت کے متعلق چونکہ بات ہے تو پہلی انفارمیشن آج میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ رسول پاک علیہ السلام کی زبان سے جملہ نکل گیا تھا کہ میری امت کی جو عمر ہے نا وہ ہم نارمل عموماً دیکھیں گے بین 60 و 70، یہ 60 اور 70 کے درمیان ہوگی، یعنی 70 کے نیڑے اس کی عمر ہوگی۔ چونکہ عمر کا ایک جو حساب تھا، آئیڈیا تھا، یہ اکثر ہم یہی پاتے ہیں کہ 70 سے قریب 60 سے کچھ اوپر، حتیٰ کہ آقا حضور پاک بھی 63ویں سال میں اللہ کے مہمان بن گئے۔ ہم تو یہی کہیں گے نا جی اللہ کے مہمان بن گئے، تو یہ 70 سال عمر تو ملا علی قاری نے کہا گویا اللہ رب العالمین نے نا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کے ہر سال کے مقابلے میں اپنی ایک عظیم نعمت جوڑ دی ہوئی ہے کہ تمہاری عمر اتنے سال ہے، 70۔ ایک تو یہ بات آج کے سبق میں میرے پاس موجود تھی، اور دوسری آج کل میرے گھر میں سلسلہ چلا ہوا ہے بچوں کو، میرے 3 چھوٹے بچے، تو انہیں بتا رہا ہوں بھئی ہمیں حضور کا حکم یہ ہے کہ اتنی عمر ہو تو بتانا شروع کر دیا کرو۔ میں نے ان سے بتایا ایک جنت ہوتی ہے، ایک دوزخ ہوتی ہے، ایک مرنا ہوتا ہے، ایک قیامت کا دن ہوتا ہے۔ تو میں انہیں سبق بتا رہا تھا جو آج میں انہیں بھی بتایا تھا۔ اصل میں یہ سبق میں نے کہا چلو یہی بتا کر ٹال دوں، آج میرے پاس وقت نہیں تھا تو میں نے کہا چلو یہی سبق بتا کر انہیں ٹال دیتا ہوں۔ جی میں نے کیا سبق بتایا؟ قرآن حکیم نے جملہ کہا
مسلمانوں کے لیے جو جنت ہے اس میں نہریں چلتی ہیں. ہاں جی تمہاری نہریں کیسے چلتی ہیں بھلا؟ وہ زمین ڈھونگی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے زمین, اس میں ایک ڈھونگا احساس ہوتا ہے جیسے کوئی شے کھود دی گئی ہو نا, تو تمہاری نہریں ایسی ہوتی ہیں, وہ زمین کھدنے کے بعد اس میں پانی جاری ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں جنت میں ایک نہر ہے دودھ کی, ایک نہر ہے شہد کی, ایک نہر ہے شراب کی, اور ایک نہر ہے پانی کی. یہ صرف حضور نہیں فرماتے, 26واں سپارہ بھی تو ہمیں یہی بات ارشاد فرماتا ہے, یہ 4 نہریں ہیں. حضور نے کہا یہ جو جنت کی نہریں ہیں نا, یہ تو جنت کی زمین کھود کر تو نہیں چلتی, جیسے تمہارے فرش پر پانی گر جائے تو وہ آگے بڑھ جاتا ہے. جنت کی نہروں کی کہانی کچھ ایسی ہے, یہ بغیر کھودے یہ آگے بڑھتی ہیں. کتنا عجیب سا لگے گا اور حیرت ناک سا لگے گا. یہ دودھ کی ایک جیسے دیوار ہے اتنی اونچی ساری, اور وہ پوری جنت میں گھوم رہی ہے, اور وہ گر ہی نہیں رہی ہے, وہ باہر بہ ہی نہیں رہی ہے. ایک شہد کی نہر ہے جی, وہ زمین کے اوپر ہی جیسے ایسے اٹھی ہوئی ہے, 8 10 15 فٹ, مجھے پتا نہیں کتنے فٹ ہے, یہ تصویر کہنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. نہ وہ دودھ پانی میں ملے نہ پانی دودھ میں ملے. چلو شکر ہے کہ جنت میں یہ نظام نہیں ہے. یہ دنیا میں ہے ویسے کہ پانی دودھ میں مل جائے, دودھ پانی میں مل جائے. یہ دیکھو 4 نہریں ہیں, دودھ کی, پانی کی, شراب کی اور شہد کی, لیکن کوئی بھی کسی سے مل نہیں رہی ہے. حالانکہ ان میں کوئی حد بندی بھی نہیں ہے, کوئی دیوار بھی نہیں ہے کھدائی کر کے جو بنائی گئی ہو. یہ اوپر ہی اوپر زمین پر ایسے چل رہے ہیں یہ چاروں دریا, اور پھر ان کا جو جال بچھا ہوا ہے. حضور نے فرمایا کہ ان 4 نہروں سے ایک چھوٹی نالی, وہ کہنے کو نالی ہے لیکن اپنے مقام پر تم پی پی کر اسے ختم نہیں کر سکتے ہو, وہ کہنے کو نالی ہے. حضور نے کہا ایک چھوٹی نہر سمجھ لو, جنت میں جتنے گھر ہیں اللہ نے ہر گھر تک یہ 4 نہریں بہائی ہوئی ہیں. یعنی وہ جانا نہیں پڑے گا, جیسے ہم عصر کے بعد بیٹا جاؤ دودھ لے آؤ, وہاں تو دودھ لانے کا یہ حکم جاری نہیں کرنا پڑے گا. دودھ تمہارے گھر تک ہے, شہد تمہارے گھر تک ہے, پانی تمہارے گھر تک ہے, اور شراب تمہارے گھر تک ہے. وہ شراب بھی شراب طہور ہے. ارشاد ہوا کہ جنت کی کہانی تو یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں روا ہیں. دوسرا جملہ اکلوہا دائم, اکلوہا دائم. بھئی بحث ہے ذرا مشکل, پہلے آسان بات کر لیتے ہیں پھر مشکل. اہل علم متوجہ ہوں نمبر 2 بات پر, جو میرے جیسے دوست ہیں وہ متوجہ ہو جائیں پہلی بات پر. جو آسان لینے والے ہیں وہ پہلی بات سنیں, جو ذرا توجہ جمانا چاہتے ہیں وہ دوسری بات بھی سن لیجئے. رب کائنات نے کہا جنت کے کھانے ہمیشہ ہیں. اچھا اس کا وہ معنی جو علماء عقائد نے کہا, علم الکلام والوں نے کہا, اس جملے کا معنی کہ جنت کے پھل ہمیشہ ہیں. انہوں نے کہا جی معنی یہ ہے کہ یہ دیکھو یہ ایک شاخ ہے, سیب اس پر لگا ہوا ہے. تو یہ سوال باقاعدہ اٹھایا, علم العقائد میں یہ سوال اٹھا کہ یہ کہنا کہ جنت کے پھل ہمیشہ ہیں, یہ بات سمجھ نہیں آتی. بے ٹہنی کے ساتھ سیب لگا ہوا تھا, جنت والا کھائے گا یا نہیں کھائے گا؟ اگر تو نہ کھائے گا پھر تو سمجھ آتی ہے کہ ہمیشہ رہے گا. بھائی جب اس نے کھانا بھی ہے, اس نے سیب توڑ لیا, تو اب پھر وہ ہمیشہ تو نہ رہا نا, وہ تو ختم ہو گیا, وہ تو فنا ہو گیا, وہ تو کھا پی گیا. تو پھر اس جملے کا معنی کیا ہوگا؟ اچھا یہ نہر, یہ دودھ جناب تمہارے گھر پہنچا, اب جنت والوں نے پینا ہے کہ نہیں پینا؟ اگر پینا ہے وہ تو پھر ختم ہوگا, اور اگر نہیں پینا تو چلو پھر وہ باقی رہے گا, لیکن پینا تو ہے. اب یہ معنی کیا ہے کہ جنت کے کھانے ہمیشہ ہیں؟ علماء عقائد نے یہ سوال اٹھایا, اور سوال اٹھا کر کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ کی شان قدرت ادھر ایسی ہوگی کہ جوں ہی ہم ایک ڈالی سے سیب توڑیں گے نا, تو ٹوٹنے کے فوراً بعد ادھر دیکھو تو ایک اور لگا ہوگا. یہ انہوں نے بات بیان کی, جوں ہی توڑیں گے تو اگلا ادھر لگا ہوگا. جیسے یہ کوئی نہر جاری ہو تو ہم اس میں سے گلاس بھریں یا پیالہ بھریں تو ایک بار کام ڈونگا ہوتا ہے, پیالہ اٹھاتے ہی دیکھو تو پھر برابر ہوتا ہے. وہ چھوٹا برتن دیکھا ہے نا کبھی آپ نے, وہ چلو بھرو, چلو ٹپ میں سے چلو بھرو, ہاتھ ڈبو گے تو پانی میں ٹویا پڑ جائے گا, ہاتھ اٹھاتے ہی پھر دیکھو تو وہ برابر ہوا ہوتا ہے. یہ میں نے بڑی قریب کی تصویر آپ کے سامنے کہہ دی. تو جنت میں جو بھی کھانے کے لیے ہے, ادھر تم لوگے ساتھ ہی وہاں اور آ چکا ہوگا. ایک معنی اس آیت کا یہ بیان ہوا, اکلوہا دائم, جنت کا پھل ہمیشہ ہے. یعنی کوئی شے بھی شارٹ نہیں ہوگی, جیسے پاکستان میں چینی شارٹ ہو گئی ایسے شارٹ نہیں ہوگی, نہ دودھ شارٹ نہ پیٹرول شارٹ. یہ ہمارے ہاں تو سب کچھ شارٹ ہے. اللہ رب العالمین رحم فرمائے. تو جنت میں کوئی شارٹنگ نہیں ہے, کوئی شارٹیج نہیں ہے. جو ادھر لیا ساتھ ہی اتنا اور تیار ہوا. یہ تو آسان بات تھی, یہ تو آسان بات تھی. اب جو مشکل بات ہے میں کہنے لگا ہوں, بھائی اس طرح کی باتیں, اس طرح کے عنوان چونکہ آتے کبھی کبھی ہیں
جو ذرا مشکل درجے کے ہوتے ہیں تو پھر وہاں مجھے رک کر بتانا میری مجبوری بن جاتی ہے، امانت جو ہوئی میرے پاس. دھیان دیجیے گا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہوگی. کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہوگی. سیدی صاحب نے کوئی اور مثال لکھی ہے، اس پر پھر اعتراض ہے. میں نے وہ آیت نہ پڑھی، پھر میں نے یہ آیت پڑھ دی کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہوگی. اچھا جب ہر شے فنا ہوگی تو قرآن کا یہ کہنا کہ جنت کا ہر پھل باقی رہے گا، یہ کیا بات ہو گئی؟ ہر شے فنا ہوگی، ساتھ کہا کہ ہر شے میں پھر جنت بھی تو ہے نا، جنت کے کھانے بھی تو ہیں نا پھر ہر شے میں. تو فرمایا کہ یہ تو باقی رہیں گے، یہ تو دائم ہے، اکلوہا دائم، یہ تو دائم ہے، یہ تو ختم نہیں ہوں گے. تو ادھر کہا کہ ہر شے فنا ہوگی، ادھر کہا ختم ہو جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے. اسی لیے معتزلہ نے کیا کہا؟ ہم اہل سنت نے نہیں، معتزلہ ایک گمراہ فرقہ تھا اور اب بھی اس کے اثرات اور بقیہ جات باقی ہیں. انہوں نے کہا جی وہ جو جنت بطور نتیجہ اور بطور جزا ملنی ہے نا، وہ ابھی تک تیار ہی نہیں ہوئی. انہوں نے انکار کر دیا. جو جنت بطور جزا ہے وہ ابھی بنی ہی نہیں ہے. جو جن جنتوں کی بات ہو رہی ہے نا وہ ایویں بس عارضی قسم کی جنتیں ہیں جنہوں نے آخرکار فنا ہو جانا ہے، وہ تیار ہی نہیں ہوئی ہیں. یہ پہلا گمراہ کن عقیدہ انہوں نے قائم کر دیا. اور اہل سنت نے تعاقب کیا اور تعاقب کر کے کہا کہ یہ کہنا کہ جنت جو اللہ نے دینی ہے وہ ابھی تک تیار ہوئی نہیں ہے، یہ بات بڑی غلط ہے. اس لیے کہ رب کائنات نے کہا اعدت للمتقین، وہ تیار ہو چکی ہے. یہ قرآن حکیم نے خود کہا وہ تیار ہو چکی ہے. اچھا پھر کیا معنی ہوگا؟ یہ کہنا کہ ہر شے فنا ہوگی اور پھر یہ کہنا کہ جنت کی چیزیں تو فنا نہیں ہوں گی، وہ تو دائم باقی رہیں گی. اس پر مجھے حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کے دو لفظ بڑے اچھے لگے. میں وہ اصل مرجع تک رسائی تو نہیں کر سکا کہ حضرت نے یہ کلام کہاں سے لیا، وگرنہ میں وہیں سے حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا. اس وقت میرے سامنے حوالہ ہے حضرت غلام رسول سعیدی صاحب کا تبیان القرآن، بڑی عظیم الشان تفسیر ہے آج ہمارے سامنے اردو زبان میں. آپ نے کہا کہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ اس کا معنی کیا ہے کہ جنت کے کھانے فنا ہوں گے بھی اور جنت کے کھانے دائم رہیں گے بھی، باقی بھی رہیں گے اور فنا بھی ہوں گے. اس کو آپ نے کہا میں بتاتا ہوں کہ یہ دوام یعنی ہمیشہ رہنا، یہ دوام دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے دوام ثباتی اور ایک ہوتا ہے دوام تجددی. یہ دو لفظ آپ نے بولے، میں اس کو آسان زبان میں یوں کہوں گا، یہ ہمیشہ رہنا یہ دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو یوں کہ شے ہمیشہ ہے، کبھی بھی ختم نہ ہو، جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ. کہیں بھی یوں نہیں ہے کہ اب اللہ نہیں ہے، کہیں بھی یوں نہیں ہے، ہمیشہ ہر جگہ کیا ہے؟ اللہ ہے. اسے کہتے ہیں دوام ثباتی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ. اب اس کا معنی میں یہی کر پاؤں گا. اچھا جی کبھی ہوتا ہے دوام تجددی، یعنی شے فنا بھی ہوتی ہے اور پھر بنتی بھی ہے، لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہمیشہ ہے. جی فرماتے ہیں جیسے یہ مثال نہیں ہے کہ کسی بندے کے بارے میں کہنا یہ ہمیشہ نماز پڑھتا ہے. یہ بڑی سمجھنے کے لیے آسان مثال کہی، یہ بندہ ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، حالانکہ ہمیشہ تو نہیں پڑھتا. وہ 24 گھنٹوں میں 5 بار پڑھتا ہے. وہ فجر کو پڑھتا ہے، ظہر کو پڑھتا ہے، عصر کو پڑھتا ہے، مغرب کو پڑھتا ہے، عشاء کو پڑھتا ہے. وہ ہمیشہ تو نہیں پڑھتا. اچھا یہ جو ہمیشہ ہونا ہے اسے کہتے ہیں دوام تجددی. فرماتے ہیں جنت کی کہانی کچھ ایسی ہی ہے، یعنی کچھ لحظے کے لیے فنا ہونا اور اس کے بعد پھر نیا بن جانا. جیسے میں نے علماء عقائد کی کہانی کہی، ادھر سیب توڑا، وہ لحظے بھر کے لیے فنا طاری ہوا اور فنا طاری ہونے کے بعد وہاں نیا بن گیا تو وہ پھر باقی رہا. یہ کچھ ایسی کہانی ہے جو اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمائی اور کلام ہوا کہ مثل اکلوہا دائم، جنت کے کھانے ہمیشہ، وذلھا، اور جنت کا سایہ بھی ہمیشہ. جنت کا سایہ بھی ہمیشہ. ویسے ہمارا جو مشہور وقت ہے وہ تو پورا ہو چکا ہے، لیکن درمیان میں لائٹ چلی گئی تھی تو میں اس کا بدلہ کچھ 1-2 منٹ لے لوں آپ سے تاکہ یہ سبق تو ہمارا آج کا پورا ہو جائے. یہ لائٹ میں نے تو نہیں بھیجی تھی نا تاکہ آپ کہیں کہ مولانا اکبر نے لیٹ کیا، یہ بھیجنے والوں نے بھیجی. ہم اس کے بدلے میں میں کچھ لحظے ٹائم کے آپ سے لے لیتا ہوں، اللہ آپ کو جزا دے. فرمایا کہ جنت کے سائے ہمیشہ. اب یہ دوسری مشکل کہانی ہے، جنت میں تو سورج ہی نہیں ہے. جب سورج نہیں تو سایہ کہاں سے آیا؟ یہ کسی موقع پر یہ ایک بار بحث میں کر چکا ہوں، لیکن آج چونکہ سبق کا عنوان ہے تو میں حاضر خدمت ہوں، عرض کیے دیتا ہوں.
بھائی جہاں سورج ہو پھر وہ چمکے، پھر وہ سائے بنے، اور جو کثیف وجود ہیں ان سے وہ روشنی گزر نہ سکے، تو پرلی طرف وہ جو روشنی کا نہ گزرنا یہی تو سایہ ہوتا ہے، روشنی کا نہ گزرنا ہی سایہ ہوتا ہے۔ تو جنت میں تو سورج نہیں ہے۔ اس پر میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جنت میں روشنی ہونے کے لیے سورج نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ادھر اللہ کا نور ہی بہت ہوگا، ادھر وہ اللہ نے ایمان والوں کو وہ جو حافظوں کے بچوں کے، حافظوں کے باپوں کے سر پر تاج چمکنے ہیں، حضور نے خود کہا وہ سورج سے زیادہ روشن ہوں گے۔ تو ایک سورج نہیں، وہاں تو خربوں کے حساب سے روشنیاں ہوں گی، اور ان سب سے پھر ماورا مصطفیٰ جان رحمت کے وجود اقدس کا نور ادھر ہوگا، پھر اس سے بھی ماورا اللہ رب العالمین کے نور کی تجلیات بھی تو ادھر ہوں گی۔ یہ روشنی کے ہونے سے سائے بنتے ہیں نا، تو فرمایا کہ وہ روشنی ایسی ہے کہ وہ سورج کی محتاج نہیں ہے۔ لیکن سوچنے والا جملہ کیا ہے کہ یہ سائے ہمیشہ رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات نہیں پڑنی ہے جنت میں۔ وہ سایہ تو دن کو ہوتا ہے نا، رات کو تو نہیں ہوتا، رات تو خود ایک بہت بڑا سایہ ہے، یہ زمین پر یہ چاند کا سایہ یا کسی اور شے کا بہت بڑا سایہ ہے۔ تو یہ کہنا کہ سائے ہمیشہ رہیں گے، یعنی یہ ہمیشہ ادھر یہ دن کا سما رہے گا۔ مجھے حدیث ذہن میں آ گئی اور بڑا اچھا ہوا ذہن میں آ گئی، آقا حضور کے کلام میں یہ بات ہوئی کہ وہ جیسے کوئی بہار کا سا موسم ہو تو صبح تڑکے ابھی سورج نہ نکلے تو وہ جو ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے نا، بس جاننا کہ جنت میں کچھ اس سے بڑھ کر ہوگا۔ یعنی وہ صبح کا انداز، وہ ٹھنڈی ہوا کا گزرنا، اور ہوا ختم نہیں ہوگی، مسلسل چلے گی۔ جیسے حرمین میں جانے والے جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی ہوائیں کیسے چل رہی ہوتی ہیں۔ الغرض فرمایا اکلھا دائم وظلھا تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے تقوی داروں کا نتیجہ، یہ ہے تقوی داروں کا انجام۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ میں زیادہ رفتار لگانے کے باوجود ایک آیت پھر ہماری دو باقی رہ گئیں، انشاءاللہ اس میں کچھ ایمان والوں کے لیے تسلی ہے اگلے سبق میں، تو وہ اگلے سبق ہی میں دیکھ تو یہ کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو کیفیات دیتی ہے، کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو پاکیزہ احساسات کو جنم دیتی ہے، جو ذہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دے دیتی ہے۔ اللہ کا نور رس رس کر بندوں پر نازل ہونے لگ جاتا ہے۔ ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے، کہنا چاہو تو غریب اپنی دنیا میں محتاج ہے، مالدار اپنی آخرت میں محتاج ہے غریب کا۔ باطل گناہ کبھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے، اور مستفوی عمل جدھر جاتا ہے فائدہ ہی فائدہ عطا کرتا ہے۔ اپنے بچوں کا بچپن اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اپنی جوانیاں اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اور اگر بوڑھے ہو تو اپنا بڑھاپا اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اپنے گھروں پر اللہ کے ذکر کی چھاؤں ڈالو۔ اللہ